یسوع مسیح اس زمین پر ایک نام جو ہے اس کو ظاہر کرنے آئے تھے. وہ کیا نام تھا؟ باپ. ہاللیلویا. یہاں ہم باپ اور بیٹے کے بارے میں دیکھیں گے. یسوع مسیح جب زمین پر آئے تو اس نے کیا کہا کہ جو میں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں. غور کیا کبھی آپ نے اس بات پر؟ جو میں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں. یسوع مسیح اس زمین پر باپ کے نام کو اجاگر کرنے آئے تھے. پہلے لوگ نہیں جانتے تھے کہ باپ کون ہے. یہ جانتے تھے لوگ یہوہ کے نام سے جانتے تھے خدا کو, نیسی کے نام سے جانتے تھے, یہوہ شدائی کے نام سے جانتے تھے. مگر یسوع مسیح جب اس زمین پر آئے تو انہوں نے آ کر ہمیں بتایا ابا. ہاللیلویا. ہمیں آ کر بتایا کہ بھائی یہ ہمارا باپ ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ باپ ہے. اور روح القدس نے بائبل کا ترجمہ ہونے دیا اور لفظ ابا کو ایسے ہی رہنے دیا. لفظ ابا جو ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیا. عبرانی اور ارامی میں ابا یعنی اے باپ. ہاللیلویا. عبرانی اور یونانی میں لفظ جو ابا ہے اس کا مطلب ہے باپ. ڈیڈی, پاپا, جو بھی آپ اپنے باپ کو پکارتے ہیں. بابا. مختلف نام ہم اپنے باپ کو دیتے ہیں. تو یسوع مسیح نے اپنے باپ کو جو نام دیا, کیا نام دیا؟ ابا. ہاللیلویا. پہلے سے بائبل مقدس میں موجود تھا مگر اس کا ترجمہ نہیں ہوا, اس کو ابا ہی رہنے دیا. پنجاب میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ لوگ باپ کو ابا کہتے ہیں. پنجاب میں پنجابی لفظ میں, حالانکہ یہ لفظ ابا پنجابی کا لفظ نہیں. کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی اور ارامی زبان کا لفظ ہے ابا. مگر ہم پنجابی میں لفظ ابا جو ہے بڑے شان سے کہتے ہیں کہ اے میرا ابا. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح جب اس زمین پر آئے تو اس نے کیا کہا؟ ابھی ہم نے یہاں اس بات کا, کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو, بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا. بغیر روح کے ہم خدا کو ابا نہیں کہہ سکتے. یہ میں آپ کو بڑی واضح طور سے بتا دیتا ہوں. کہتے رہے فائدہ کچھ نہیں ہے. ہمارا ابا, ہمارا باپ اس وقت بنتا ہے جب روح سے معمور ہو جاتے ہیں. جسمانی طور سے ہم اپنے باپ کو ابا کہہ سکتے ہیں, جسمانی طور سے. میں بھی اپنے باپ کو ابا ہی کہتا ہوں, ابا جی.
تو جسمانی طور سے ہم اپنے باپ کو ابا کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جسمانی ہے. اگر ہم نے خدا کو باپ کہنا ہے تو ہم نے پہلے روحانی بننا ہے. ہاللیلویا. پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ روحانی ہونا ہے، پھر اسے ابا کہنا ہے، ورنہ وہ ہمارا ابا یعنی کہ باپ نہیں. وہ باپ اس کیا ہے؟ جو روحانی ہے. یہاں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے رومیو میں کہ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو. روح خداوند یسوع مسیح نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم غلام رہیں، بلکہ یسوع مسیح نے روح ہمیں اس لیے دیا کہ ہم آزاد ہو جائیں. ہم کیا ہو جائیں؟ آزاد ہو جائیں اور بڑی دلیری سے خدا کو ابا کہہ کر پکار سکیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو بات ہو رہی ہے باپ کی یعنی کہ ابا کی. تو خداوند یسوع مسیح اتنا فرما بردار اپنے باپ کا، اتنا زیادہ کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اتنا زیادہ فرما بردار کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں سننے میں ملتا ہے یا دیکھنے میں کہ جسمانی طور سے بات کریں تو ہم کہتے ہیں، اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ بیٹی باپ کی یا ماں کی وفادار ہوتی ہے، بیٹے وفادار نہیں ہوتے. یہ بات صحیح ہے؟ غلط ہے؟ ہاں جی. بیٹیاں کیا کہتی ہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ بیٹیاں وفادار ہوتی ہیں باپ کی، جسمانی باپ کی بات ہوتی ہے، اور جو بیٹے ہیں وہ وفادار نہیں ہوتے. یہ صحیح بات ہے؟ بیٹے بھی بہت وفادار ہوتے لیکن وہ اپنے گھرانے کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پاتے ماں باپ کو. بات سمجھنے کی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک باپ کے اوپر کہ باپ جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ کس قدر الجھی ہوئی ہے. باپ کی باپ اگر گھر کے اندر ہے تو گھر جو ہے وہ گھر ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ کے باپ یا آپ کے والد حیات ہیں تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میرے باپ حیات ہے، زندہ ہے. اگر ہمارے باپ نہ ہو تو ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، افسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرے باپ جو ہے وہ نہیں ہے. تو ایک باپ کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو ایک باپ جو ہے گھر کے پورا جو گھر ہے اس کو سر پر اٹھا کر پوری زندگی چلتا رہتا ہے. اور اس گھر کے اندر کون کون ہے؟ اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، سارے. اور وہ اکیلا اس کو اٹھا کر چلتا رہتا ہے اور سب سے برا بھی وہی ہے، سب نو پیڑا بھی وہی ہے. ایسے ہی؟ ہاں جی بالکل ایسے. میں نے دیکھا سب سے، اگر ہم بات کریں گھرانوں میں، گھرانوں پر غور کریں تو گھرانوں کے اندر ایک ماں کی حیثیت اپنی جگہ ہے، ایک باپ کی حیثیت اپنی جگہ ہے. باپ کی
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں کچھ نہیں کرتی، نہ یہ کہہ سکتے کہ باپ کچھ نہیں کرتا، مگر باپ کا جو کردار ہے گھرانہ کے لیے وہ بڑا پاورفل کردار ہے باپ کا۔ باپ کو دیکھ کر پورا جو گھر ہے وہ، اگر باپ اچھا ہے تو پورا گھرانہ اچھا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ باپ اچھا نہیں ہے تو پورا گھرانہ تباہ ہے۔ اس بات پر غور کریں، پورا گھرانہ تباہ ہے۔ میں کیسے باپ کو جانتا ہوں، ہمارا بہت قریبی، ہمارا رشتے دار تھا، اس نے پوری زندگی کوئی کام نہیں کیا، پوری زندگی کوئی کام نہیں کیا، کام پہ جاتا تھا کہتا تھا مجھے کام نہیں ملتا، بچے پیدا ہو گئے، اور وہ آدمی کیا کرتا تھا، اپنی بیوی کو ڈرا دھمکا کے مار کے اس کے سسرال اور اس کے میکے بھیج دیتا تھا، جا پیسے لے کر۔ پھر جب ان کے گھر کا کرایہ اتنا بڑھ جاتا تھا تو وہ غائب ہو جاتا تھا، غائب ہو جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا، تو وہ مالک مکان آ کر تالا لگا دیتا تھا۔ تو پھر اس عورت جو ہے، وہ بہن جو ہے، اس کے جو میکے والے ہیں وہ پیسہ بڑھتے تھے اور وہ سامان نکال کے اپنے گھر میں رکھتے تھے، اور اس کو جب پتہ چلتا تھا کہ سامان چھڑا لیا گیا وہ پھر آ جاتا تھا، وہ پھر آ جاتا تھا۔ ایسے کرتے 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 وہ ایک عرصہ بہت دیر تک غائب رہا۔ پھر اس نے کیس کر دیا، مجھے بچے چاہیے، نہ کماتا ہے تو نہ مجھے بچے ہونے چاہیے۔ جب کیس دائر کیا گیا تو وہ آتا نہیں تھا، تو وہ بہن کیس جیت گئی۔ اس کے بعد اسی طرح اسی حالت میں وہ بھائی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ نہ اس کی بیوی کو پتا ہے، نہ ان کے بچوں کو پتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کس جگہ پر رہتا ہے۔ کبھی پتا چلا ان کو کہ اس کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ ایک باپ جو ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ بچے پیدا کر کے اس کو دنیا کے رحم و کرموں پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نوح سے سیکھیں اس بات کو کہ نوح نے اپنے بیٹے، جو اس کے 3 بیٹے تھے، اس راست باز کی وجہ سے اس کا پورا گھرانہ جو ہے وہ بچ گیا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو نوح کا جو باپ تھا لمک، وہ بھی ایک راست باز شخص تھا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ وہ بھی ایک راست باز شخص تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کا جو پیدا ہوا ہے اس کے وسیلہ سے میرا نام ہوگا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بیٹا، اس کی وجہ سے میرا نام ہوگا، میری شان بڑھے گی، اور خدا نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ تو اس کا نام نوح رکھ دے، اور اس نے اس کا نام نوح رکھ دیا۔ اور اب وہی نوح جو ہے اپنے پورے خاندان کے لیے، زمین کے لیے راست باز شخص گنا گیا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو باپ جو ہے
اور اس کی زندگی پر ہم غور کریں تو بڑی قربانی ہے. باپ